آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ چنانچہ امام صاحب نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے، تاجر نے کہا کیا کرا، وہ ہاتھ کے اوپر تھوک دیا۔ اس عورت کو اب پھول کی طرح ہر گھر کی چہیتی بن گئی وہی عورت، اجڑ قوم مہذب بن گئی۔ اللہ کا خوف، آخرت کے ڈر نے انہیں لاغر اور دبلا بنا دیا۔ اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی روایت ڈالنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا یہ دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں، جو اللہ کا پسندیدہ اور محبوب دین، اور اس کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام دین کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین لے کے آئے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، آخرت میں وہ گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اپنا تابعدار فرما بردار بنایا ہے، اور حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہمیں رہنمائی فرمائی ہے زندگی کی پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے کیسے ماں باپ کا انتخاب کرنا ہے، اور کس طرح سے بچے کی پیدائش سے لے کر کے مرنے تک، اور مرنے کے بعد سے لے کر کے لحد تک، اور لحد سے لے کر کے میدان محشر تک، اور پھر وہاں پہ جنت اور جہنم تک، ساری چیزیں کلیئر اور واضح طور پر ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ آخری نبی اور اسلام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حضرت آدم جو پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھارت کی دھرتی پر، بعض روایات میں جو آتا ہے کہ بھارت کی دھرتی پر وہ تشریف لائے، اما حوا کو جدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ عرب کی دھرتی پر اتارا جنت سے، اور اب بابا آدم کو وہ بھارت کی دھرتی پر اتارا، اور پھر میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی، پہچان ہوئی، معرفت ہوئی، یہاں پر ملاقات ہوئی، اس لیے میدان عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے، بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے۔ بہرحال آخری نبی، وہی دین، وہی اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور اسلام کی جو آخری اینٹ تھی، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، پیکر اخلاق تھے، محبت تھے، پیکر عفو و درگزر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت تھے۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریفیں جو تمام عالم کے لیے رب ہے، اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے نبی ہم نے تمام عالموں کے لیے، میں نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کی، اور جن لوگوں میں دعوت و ارشاد اور تعلیم اور تربیت کی وہ کیسے تھے؟ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہزاروں رحمتیں اور ہزاروں برکتیں اللہ کی نازل ہوں، جنہوں نے اپنی محنت، جد و جہد، بے چین قلب اور حکمت بالغہ اور شیریں لبی اور شیریں زبانی اور اخلاق کریمانہ کے ذریعے، اور اپنے رحمت اور اپنی حسن اخلاق اور اچھے کردار کے ذریعے توحید کے پرچم کو مکے کی سنگلاخ زمین میں لہرایا، اور دیکھتے دیکھتے 23 برس کے مختصر عرصے میں پورا عالم عرب بلکہ بیشتر ممالک میں اسلام کے ترانے گائے جانے لگے، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئیں، بت گر بت شکن ہو گئے، شراب گلیوں میں بہنے لگی، جھوٹ، غیبت، حسد، جلن کا جو چلن تھا وہ ختم ہو گیا، زناکاری، فحاشی، بے حیائی، بدکاری کے تصور سے لوگوں کے دل کانپنے لگے۔ عورت جسے باعث عار سمجھا جاتا تھا، باعث نفرت سمجھا جاتا تھا، اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر کہیں موقع نہیں ملتا تو کنویں میں ڈھکیل دیا جاتا تھا۔ اس عورت کو اب پھول کی طرح ہر گھر کی چہیتی بن گئی وہی عورت،
اجڑ قوم مہذب بن گئی، اللہ کا خوف آخرت کے ڈر نے انہیں لاغر اور دبلا بنا دیا، جہنم دوزخ کے ڈراؤنے منظر اور عذاب قبر کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اتنا روتے تھے صحابہ، اتنا روتے تھے کہ ہچکیاں بچ جاتی تھی۔ جنت کی تڑپ اور طلب میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ان کے لیے ایک معمولی بات بن گئی تھی۔ حاصل کلام یہ کہ سینکڑوں معبودوں، ہزاروں معبودوں کے بجائے اب تمام بندوں کا ایک اللہ سے تعلق مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ شہنشاہ مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی صحبت اور فیضان نظر اور آپ کا اعجاز ہی تو تھا کہ شرک و بت پرستی کے عادی انسان اللہ کے شیدائی بن گئے۔ عزیزان گرامی، آج بھی وہ جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج اسلام کی راہوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم بحیثیت اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہم بدباطن لوگ ہم ہیں، جو اسلام کی راہوں میں، اس کی تبلیغ میں، اسے پھیلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا کردار، ہماری بدزبانیاں، ہماری بد اخلاقیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصولوں پر اور اخلاق کریمانہ کو اپنائیں، اور آپ کے اس پیغام کو میٹھی میٹھی زبانوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہت فرق پڑتا ہے، ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ہر بات سلیقے سے سنور جاتی ہے، گر عیب بھی کرنا تو ہنر سے کرنا۔ میرے عزیزو، زبان کا اس اسلام کے پھیلنے میں بہت عمل عمل اور دخل ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ چاروں طرف سے اسلام کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو رسوا کرنے، ذلیل کرنے کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا، ٹی وی اور ڈیبیٹس، اور آپ دیکھیں چاروں طرف سے جس طرح سے کسی معصوم جانور کے اوپر خونخوار بھیڑیے یا خونخوار کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں اور دوڑ کر کے اس کو ختم کرنے کے چکر میں رکھتے ہیں، اسی طرح سے آج اسلام اور مسلمان ایک لقمہ تر ہمارے ملکوں کے اندر، بر صغیر کے اندر بنا ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم کو چاہیے کہ ہم ذرا سا بڑے اللہ کے نبی کے اس اخلاق کو اور اس کردار کو اپنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے تھے، کہ اور جس کے بارے میں بتایا میں نے ابھی، وہ شعر جس کے بارے میں آتا ہے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایک اسی تعلق سے اسی موضوع پر میں بات کو ختم کرتے ہوئے میں ایک واقعہ کسی بھائی نے بھیجا تھا اور جسے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں بھی عبرتوں کے بہت بڑے موتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ محلے کی ایک مسجد کی تعمیر اور مرمت کا کام شروع ہوا، تو کہتے ہیں کہ جو رقم لگنا تھی وہ تو لگی، لیکن اس رقم اکٹھا ہونے میں ذرا دیر ہو گئی۔ تو کمیٹی کے جو منتظم تھے، انتظامیہ تھی، انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ پیسے کم پڑ گئے ہیں اور اس پیسے کی کچھ ضرورت ہے، تو ایسا کریں کہ آپ کچھ چندے وغیرہ کا بندوبست کریں۔ تو مولانا نے کہا کہ چندہ ہم کہاں سے لائیں گے، کیسے لائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نکڑ کے محلے کے نکڑ پر ایک بندہ رہتا ہے جو کافی مالدار ہے، تاجر بھی ہے، مگر ہم لوگ اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے فسق و فجور میں وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر ہماری تو ہمت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو آپ اس سے بات کر لیں، ممکن ہے کہ کوئی صورت نکل آئے اور وہ دینے پر راضی ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا کام ہے، حامی بھر لی انہوں نے اور کہا ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں۔ ایک دن شام کو جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، چند لمحے کے بعد وہ تاجر صاحب جو تھے وہ اندر سے باہر نکلے۔ امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ ایسا ایسا مسجد بن رہی ہے، تو آپ اس کے اندر کچھ حصہ لیجئے۔ یہ بات سنتے ہی وہ بندہ سٹپٹا گیا اور بالکل ہتھے سے اکھڑ گئے اور بولے کہ ایک تو تمہارے اسپیکروں کی وجہ سے میں تنگ ہوں، ہر وقت جب دیکھو وہ اسپیکر چلتا رہتا ہے، بہرحال میرا سکون برباد ہو چکا، اور اوپر سے تم ادھر تک آ پہنچے اور چندہ مانگ رہے ہو مسجد کے لیے، اور کیا میں ہی اس محلے میں اور دوسرے محلے میں لوگ جو ہے کیا مر چکے ہیں؟ آپ ان سے بھی لے لو، چندہ لینے کی ضرورت آ چکی ہے تو میں ہی تھوڑی ہوں، اور بھی لوگ ہیں ان سے لے لو۔ امام صاحب نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کے دست تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ کچھ مدد کریں، میں تو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، اس لیے اللہ کے مال اور جان میں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور آپ کی جان میں برکت عطا فرمائیں، مجھے خالی ہاتھ تو نہیں جانا، آپ کچھ نہ کچھ تو آپ دیجیے اس مسجد کے لیے۔ اور تاجر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ اپنا ہاتھ، تو میں تمہیں چندہ دیتا ہوں۔ چنانچہ امام صاحب نے اپنا ہاتھ بڑھایا
تو اس نے تاجر نے کیا کرا، وہ ہاتھ کے اوپر تھوک دیا، اس مالدار شخص نے ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر تھوک دیا۔ اب سوچیے آپ یہ کتنا خطرناک یہ موقع تھا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر یہ تھوک والا ہاتھ جو ہے اپنے سینے پر مل لیا، اپنے سینے پہ مل لیا، اور کہا، دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ جو پہلی امداد آپ نے کی وہ تو میرے لیے ہو گئی، جو تھوک آپ نے دی میرے لیے ہو گئی، اب اس ہاتھ پر اللہ کے لیے کچھ دے دیجئے، امداد کیجئے۔ سبحان اللہ، اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کر لگی، اللہ اکبر، فوراً اس کے منہ سے استغفر اللہ کے کلمات بلند ہونے، اس نے استغفر اللہ کہنے چاہیے، شرم و ندامت سے اس کا چہرہ جو ہے بالکل سرخ ہو گیا، پیشانیوں پر پسینے کے قطرات جو ہے چمکنے لگے۔ کچھ لمحات کے بعد دھیمے سے لہجے میں وہ بولا کہ امام صاحب کتنے پیسے درکار ہیں اس مسجد کے لیے؟ تو تاجر نے کہا، میں نے پوچھا ہے آپ کے امام صاحب نے کہا کہ آپ ایسا ہے کہ کچھ نہیں، 3 لاکھ روپے دے دیجئے انشاءاللہ۔ تو تاجر نے کہا کہ میں نے آپ کے پروجیکٹ کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں یہ پوچھا ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا ہے آپ سے کہ مجھے کتنا دینا ہے، یہ جو مسجد بن رہی ہے اس پروجیکٹ کے لیے کتنے رقم کی ضرورت ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمیں مکمل طور پر اس مسجد کی مرمت کے لیے تقریباً 8 لاکھ روپے درکار ہیں پورے۔ تاجر صاحب جو تھے وہ اندر گئے اور چیک بنا کر کے لائے اور امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ 8 لاکھ کا چیک ہے، آپ کو میں دے رہا ہوں، اور اس مسجد کا آج کے بعد سے جو بھی خرچ ہوگا آپ مجھ سے لے لیجیے گا۔ عزیزان محترم، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بات کرنے کا انداز، سلیقہ اور تمیز آ جائے تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق و فاجر شخص بھی ہدایت کے راستے پہ آ سکتا ہے، اسے بھی ہدایت مل سکتی ہے۔ اور ہمارے کتنے ہی بے تکے اور طنزیہ جملوں سے لوگ نفرت کر کے جائے کہ وہ نماز اور قرآن اور دین سے دور بھاگتے ہیں، وہ جناب دین ہی اسلام ہی سے دور بھاگتے ہیں۔ اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی روایت ڈالنی پڑے گی، اور روایت کیا ڈالنی پڑے گی؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے، ہمیں انہی روایات کو اپنانا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنایا تھا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک حیوان، جانور، یعنی پرندہ، طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھی بولیاں بول لیتا ہے، اور انسان میٹھا کھا کر کے بھی کڑوے بول بولتا ہے۔ عزیزان محترم، اپنے الفاظ کو تبدیل کیجئے، دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ اپنی زبان کو بدلیے، دنیا بدل سکتی ہے۔ آج ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اور خوش رہیے، اور لوگوں کو خوش رکھیے۔ محبتوں کا دین ہے، امن و سلامتی کا دین ہے، اسے امن و سلامتی کے ساتھ پیار سے لوگوں تک پہنچائیے۔ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ ہمیں آپ کو ہر شر اور ہر فتنے اور ہر فساد سے محفوظ رکھے، اور اسلام اور مسلمانوں کی اور اپنے وطن عزیز کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔